اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ گیپ آ گیا تھا بیچ میں، مصروفیات کی وجہ سے دوبارہ حاضر ہوں، ایک نئے عنوان کو لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ اور وہ میں جو عنوان ہے وہ ہے مومن اور متقی کا فرق۔ مومن اور متقی میں کیا فرق ہوتا ہے وہ لے کر آیا ہوں۔ اور قبل اس کے کہ میں آغاز کروں، تمام احباب اور دوستوں سے میری درخواست وہی پرانی والی ہے کہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیا کریں، مگر کمنٹس جب بہت کم آتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ آپ جب اس کی خامیاں میری بیان کریں گے تو مجھے اصلاح کرنے میں مدد ملے گی، اور اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ میرے دیکھنے والے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے کہ اس کو درست کریں تو میری اصلاح ہوگی۔ تو میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، اگر ممکن ہو تو سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو، اور کمنٹ ضرور کریں آپ۔ تو مومن اور متقی میں کیا فرق ہوتا ہے وہ وضاحت کروں گا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ الف لام میم، جس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، پہلی آیت۔ دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم کے بعد جو ترجمہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، قطعی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ متقی پہ زیادہ زور دیا گیا ہے، اور میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں کہ ہم نے جنت جو بنائی ہے وہ متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ اس کتاب کا آغاز بھی یہی ہو رہا ہے، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی الف لام میم حروف مقطعات کے بعد دوسری آیت میں یہ ہے کہ بے شک اس کتاب میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقی اس سے ہدایت پائیں گے۔ دیکھیے، اس کتاب کے بعد جو سورہ میں لے کے آیا ہوں وہ سورہ صافات ہے، جس کا نمبر ہے 37، اور اس میں جو آیتیں ہیں وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی نوح فی العالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام پہ عالمین پر سلام ہو۔ کیسے نیکوکار بندے تھے، کیسے مومن بندے تھے، کیسے مومن بندے تھے۔ سلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ سلام بھیجا ہے اللہ نے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام پہ بھیجا ہے۔ کیسے نیکوکار بندے تھے، کیسے مومن بندے تھے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام بھیجا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سورہ صافات میں، اور سلام بھیجا ہے حضرت ہارون جو آپ کے بھائی تھے علیہ السلام پر، کیسے نیکوکار بندے تھے اور کیسے مومن بندے تھے۔ سلام علی آل الیاسین، یہ تمام لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ آل یاسین نہیں ہے بلکہ الیاسین ہے، حضرت الیاس علیہ السلام پہ سلام آیا ہے۔ اس میں جید ترین علماء سے بھی میرا رابطہ ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام پہ سلام آیا ہے۔ اور سب کو اللہ تعالیٰ نے مومن 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 قرار دیا ہے، مومن مومن۔ میں آپ سے گزارش کروں گا دست بستہ کہ میرے علم میں اضافہ کیجیے گا، اور مجھے قرآن پاک کی، میں بہت ہی طفل مکتب ہوں، ایک ادنا سا طالب علم ہوں، قاری قرآن ہوں، معمولی علم رکھتا ہوں۔ اگر قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت آپ کو ملے جس میں کسی نبی کو، کسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے متقی کہا ہو، مومن میں اور متقی میں بہت فرق ہے، اس کی دلیل کے طور پہ میں آپ کو
سورہ توبہ 9واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی آیت نمبر 119 جا کے دیکھ لیجئے گا، جو بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہے، سورہ توبہ۔ تو آغاز اس کا کرتا ہوں میں 119 آیت کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ مع الصادقین، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو 3 چیز بتائیے، اے ایمان والو یعنی مومن ہو گئے، مومن ہوئے تبھی تو اے ایمان والو کہا ہے۔ ایمان لانے کے بعد مومن ہوئے، ابھی متقی نہیں ہوئے، ابھی متقی نہیں بنے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہیں سے فرق واضح ہو جاتا ہے مومن میں اور متقی میں فرق۔ ہم اپنے اسی عنوان پہ واپس چلتے ہیں جس پہ مومن کا فرق اور متقی کا فرق آپ کو بتانا ہے۔ سورہ صافات میں حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے مومن بندے، سورہ صافات کے حساب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مومن بندے، سورہ صافات کے حساب سے سلام علی موسیٰ و ہارون کیسے نیکوکار بندے تھے، مومن بندے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مومن بندے، حضرت ہارون جو ان کے بھائی تھے وہ بھی مومن بندے۔ سلام بھیجا ہے حضرت یاسین پر علیہ السلام پہ، کیسے مومن بندے، مومن بندے، مومن بندے، مومن بندے، مومن بندے تمام۔ تو مجھے گزارش ہے درگزر کہ قرآن مجید کا مجھ سے بہتر کئی گنا زیادہ جاننے والا اگر اس کلپ کو دیکھے تو میرے علم میں اضافہ کریں کہ قرآن پاک میں کیا کوئی ایسی آیت ہے جس میں نام لے کے بتایا ہو کہ یہ متقی ہے، چاہے وہ کسی شخصیت کا نام ہو، چاہے کسی پیغمبر کا ہو، چاہے کسی نبی کا ہو، کوئی نام ہو جس کے ساتھ لفظ آیا ہو کہ یہ متقی ہیں۔ جہاں تک میری دانش میں ہے، جہاں تک میں پڑھ سکا ہوں، ظاہر دعویٰ کل قرآن کے تعلیم کا کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ مجھے ایسی کوئی آیت نہیں ملی جس کا نام لے کے کہا ہو کہ یہ ہم میرے متقی بندے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ملا ہے کہ سورہ مریم کی آیت 63 میں ہے، اور آیت ختم ہوتی ہے 63 کی تقیہ کے اوپر، جا کے چیک کر لیجیے گا، تے قاف تجدید یہ اور زبر تقیہ، کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جنت کا وارث اس ایک شخص کو بناؤں گا، اس جنت کا وارث اس ایک شخص کو بناؤں گا، فرد واحد کو، تقیہ جو پرہیزگار ہوگا۔ متقی کا جو ٹرانسلیشن بنے گا وہ پرہیزگار بنے گا، مومن کا ٹرانسلیشن پرہیزگار نہیں بنے گا، کیونکہ مومن تقوی سے ابھی دور ہے، ابھی اس کو تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو جب اختیار کر لے گا تو وہ پرہیزگار ہو جائے گا۔ تو کس کو بنائے گا؟ سورہ مریم کی آیت 63 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، جو متقی ہوگا اس کو جنت کا وارث ہم بنائیں گے۔ آپ تاریخ اسلام کی معتبر ترین صحافتہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، جو موجود ہیں کتابیں ان کا مطالعہ کر لیں۔ میں آپ کو اعلانیہ کہتا ہوں، اور اگر کوئی پروف کر دے گا تو میں سر تسلیم خم کر دوں گا کہ امیر المومنین 4 جو مستند ترین خلفاء گزرے ہیں ان کو لوگوں نے امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امیر المومنین اس دور میں بھی تھے، اس دور میں بھی امیر المومنین لوگوں کو بنایا جا رہا ہے امیر المومنین، مگر سوائے مولائے کائنات جناب امیر عرب، سید العرب، مولائے متقیان جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی واحد وہ ذات ہے جس کو امام المتقین کا لقب دیا گیا ہے، اور یہ لقب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ امیر المومنین بہت بن رہے ہیں، اور قیامت تک امیر المومنین بہت بنتے چلے جائیں گے، مگر امام المتقین جو ہستی ہے وہ صرف اور صرف مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، جو امام المتقین کہلاتے ہیں۔
تو ہم جنت اس ایک شخص کو اس کا وارث بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا، یعنی متقی ہوگا۔ تو متقی تو چاہنے والے بہت سارے ہوں گے، اور جو امام المتقین ہوگا اس کا مرتبہ کا کیا کہنا، جو امام المتقین ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اس پہ اپنے ریمارکس دیجیے گا، کلپ میں جو کوتاہی رہ گئی ہے اس پہ بھی نشاندہی کیجیے گا، اور بتائیے گا کہ اس میں پوائنٹس آپ کو کیسے لگے۔ اور بقول کچھ علماء کا کہ وہ کہتے تھے اپنی تقریر میں کہ بھائی گھر میں جا کے ہوم ورک بھی کر لیا کریں، کبھی وضو کر کے قرآن مجید کھولیے گا اور سورہ کا مطالعہ کیجیے گا کہ میں نے آپ کے سامنے جو سورہ نمبر بتایا ہے، ترجمہ کیا ہے، آیا وہ درست ہے یا نہیں، میری اصلاح فرمائیے گا، اور ممکن ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ یہ کلپ آپ کو کیسی لگی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔